موسیٰ علیہ السلام واقعاً ایک ایسے اولوالعزم پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ملتا ہے، اور 30 سے زیادہ صورتوں میں جا بجا مختلف آیات میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت موسیٰ کا تعارف کیا ہے، کیا تھے، کہاں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کیا ہیں، تو ایک مختصر سا تعارف بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدانیت کے واسطے کہ جس نے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچنے کے لیے 1,24,000 ستاروں کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور ان 1,24,000 کے بعد 14 بھرپور ایسے ستارے ہدایت کے آسمان پہ چمکے کہ جن کے بعد مزید کسی ہادی کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ وہی ہادی آج تک قائم و دائم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے تمہیداً میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد بعض کو بعض پہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے مثلاً ایک ہفتے میں 7 دن ہمیں عطا کیے، ساتوں کے ساتھ اللہ کے ایام ہیں، مگر سید الایام روز جمعۃ المبارک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک سال میں 12 مہینے ہمیں عطا کیے، مگر سید الشہور ماہ رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے 4 آسمانی کتابیں ہمیں نازل کی، ہمیں عطا فرمائی ہدایت کے لیے، لیکن جب سید الکتب کہیں گے، ام الکتب کہیں گے، تو وہ قرآن مجید ذہن میں آ جائے گا، یعنی قرآن مجید باقی 3 کتابوں سے افضل ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء اس دنیا میں بھیجے، مگر جب امام الاولیاء کہیں گے، سید الاولیاء کہیں گے، تو امام علی مرتضیٰ حیدر کرار علیہ السلام ہی یقیناً ذہن میں آئیں گے۔ 1,24,000 انبیاء جنہیں درجہ عصمت پہ فائز فرمایا اور ہدایت کے لیے، حضرت انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، ان 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے صاحبان کمال، سارے کے سارے صاحبان فضیلت، مگر ان 1,24,000 انبیاء میں سے بھی اللہ نے 313 کو چن لیا اور ان 313 کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ ان 313 جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے چنا، ان 313 میں سے بھی اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو چن لیا، اور حضرت موسیٰ کی عظمت اور ان کے تعارف کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے جب 313 کو چنا گیا، اور ان 313 میں سے جن 5 کو چنا گیا، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ یعنی وہ اللہ کے نبی تھے، روایات میں ملتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو کلیم اللہ کا لقب نہیں ملا، حضرت کو کلیم اللہ کا لقب ملا، جو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرے اسے کلیم اللہ کہا۔ واقعی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اچھا، قرآن مجید میں کم و بیش 34 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر موجود ہے، اور ان 34 صورتوں میں سے بھی 136 مقامات پہ حضرت کا ذکر کیا گیا، یعنی پورے قرآن مجید میں جا بجا اپنے اس پیارے نبی کا ذکر کرنا، گویا خدا کی ذات ہمیں حیات موسیٰ میں سے انداز حیات بتانا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعارف کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عمران نام اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت یوکابد جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے تورات جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقریباً 500 سال بعد حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 240 سال یعنی عمر مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پائی، اور ان 240 سالوں میں بھرپور اپنی ذمہ داری کو، الہی ذمہ داری کو حضرت نے انجام دیا۔ اور متعدد آیات کی روشنی میں دیکھا جائے یا کتب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 3 دشمن، حضرت کے بڑے دشمن جو حضرت کے سامنے برسر پیکار رہے، ان میں ایک نام فرعون کا ہے، ایک نام حامان کا، اور ایک نام قارون کا ہے۔ یہ تینوں بدنام زمانہ تھے۔ فرعون جس نے اپنی زندگی میں ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ انتہائی ظلم و بربریت کا مظہر اور پیکر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد حامان آیا، حامان نے بھی یعنی شیطانیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور قارون جو تھا وہ ذخیرہ اندوزی اور دنیاوی مال جمع کرنے میں بڑا مشہور و معروف تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے ختم ہو گئے، اور یقیناً اب واصل جہنم ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمارے ہاں مکتب جعفریہ میں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ ایک عظیم نسبت کے طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی من بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سبحان اللہ، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جہاں ختم نبوت عیاں ہے، جہاں شان مصطفیٰ و مرتضیٰ عیاں ہے، وہاں شان موسیٰ بھی عیاں ہے، سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ جیسی شخصیت نے اپنے اور اپنے بھائی علی کے ساتھ رشتہ اخوت کو بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے بھائیوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔